الحدیث جو ایک گروہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں بھی، اور اس سے پہلے اس کی آپ نے جیسا واضح فرمایا کہ صحابہ کرام کے دور سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو ان کا جو ہمارے ہاں دیگر گروہ پائے جاتے ہیں، دیگر فرقے پائے جاتے ہیں، ان سے بنیادی اختلاف صرف فروعی مسائل کا ہے۔ عام طور پر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، اور فاتح خلف الامام ہے، اس طرح کے مسائل میں صرف اختلاف ہے۔ تو ان کا بنیادی اختلاف یہی ہے، یا پھر عقیدے کا بنیادی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے دیگر گروہوں؟ اس طرح کے جن کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، جن کے عقائد میں کفر و شرک پایا جاتا ہے، اور وہ کلم کلا کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو کفر و شرک ماننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں۔ مانتا کون ہے؟ مثال کے طور پہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی قرآن و سنت پر قائم ہے، کفر و شرک سے بری ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں یا نہ کہیں، اگر وہ قرآن و سنت پر قائم ہے، توحید و شرک سے بری ہے، کفر سے بری ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ بالکل ایک بندہ محدث عالم ہے وقت کا بہت بڑا، اس کی ایک تعریف علماء نے کہ میں یشتغل بعلم الحدیث روایتاً و درایتاً، وہ تو اہل الحدیث میں شامل ہے بنیادی طور پر۔ اب دوسرا وہ بندہ اہل الحدیث میں شامل ہوتا ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے اہل الحدیث میں شامل ہونے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ الصفہ میڈیا کی طرف سے اویس مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا ٹاپک ہے منہج اہل حدیث۔ اہل الحدیث کے اصول کیا ہیں، اہل الحدیث کا دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کئی سارے آپ نے غلط فہمیاں اہل الحدیث کے بارے میں سنی ہوں گی۔ ان تمام غلط فہمیوں کو انشاءاللہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو ہم اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی فضیلت الشیخ ابو الاسجد محمد صدیق رضا صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ہم شیخ صاحب کو بھی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت قبول فرمائے، آمین۔ بلا تاخیر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال شیخ محترم کی خدمت میں ہوگا کہ منہج اہل حدیث کیا ہے، اہل الحدیث ان کے بنیادی اصول کیا ہیں، اہل الحدیث کی بنیاد کیا ہے، یہ اپنا دین کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ اہل الحدیث کا منہج کیا ہے، یعنی دین کی فکر جو اہل الحدیث اپناتے ہیں وہ فکر کیا ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کوئی نئی فکر نہیں ہے، اہل الحدیث کی وہی فکر ہے کہ جو ہمیشہ سے اہل السنہ کا منہج رہا ہے۔ جی ہاں، کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اجماع صحابہ اور اجتہاد۔ اب اس پر بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہم جو اجماع کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم جو اجتہاد کے قائل ہیں، یہ انہی دو اصولوں سے قائم ہے، یہ انہی دو اصولوں سے قائم ہے۔ چونکہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اجماع کا ثبوت قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ جب قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں، رسول کی نافرمانی کریں، جو
ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا راستہ چھوڑ کر، اس سے مراد مومنین کا اتفاقی راستہ ہے جس پر مومنین کا اجماع ہو جائے، بالکل اجماع ہو جائے، اور اجماع کے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اس کی سند حسن ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ ابدا، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اس سے اجماع۔ اب پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، اگر حاکم جب فیصلہ کرتا ہے اجتہاد فاجتہد، خوب کوشش کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، ان اصاب فلہ اجران، اگر وہ صحیح اجتہاد ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، وَإِنِ اخطأ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ پھر اجتہاد کی مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی۔ اب اگر پھر بھی کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 اصول، تو پھر آپ اجماع کی طرف کیوں جاتے ہیں، حدیث کی طرف، تو اجتہاد کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اجماع اور اجتہاد بھی احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کو اگر مزید سمجھنا چاہیں جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں، تو ان کے ہاں اصول فقہ کی ایک کتاب ہے الحسامی کے نام سے، تو اس میں یہ بات بالکل شروع کی عبارت ان اصول الشرع ثلاثہ، کہ اصول شریعت جو ہیں وہ 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، اور پھر 3 کہا انہوں نے، 4 نہیں کہا، جبکہ ہمارے قیاس 4 ہٹا دیے، قیاس کو ہٹا دیا، ہٹایا نہیں ہے۔ اگلی عبارت میں ذکر کیا کہ المستنبط والمستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، اور جو ان 3 اصول سے مستنبط ہو، مستنبط، استنباط، قیاس، اجتہاد، ہم معنی لفظ ہیں، تو قرآن و سنت سے اجتہاد کرنا بالکل جائز ہے۔ پیچھے کہ اجتہاد اور اجماع یہ بھی قرآن و سنت کی کسی دلیل پر ہی ہوتے ہیں، جی بالکل، قرآن و سنت سے ہٹ کر تو نہیں ہوتے۔ اس کے لیے لازم ہے، اجماع کے لیے اہل علم نے لکھا ہے اصولوں کی کتاب میں کہ اجماع کے لیے مستند لازمی ہے، جس سے استناد کر رہے ہیں آپ، جس سے دلیل لے رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اجتہاد بھی کسی دلیل کی گویا یہ بھی قرآن اور حدیث میں ہی آ گئے، بالکل آ گئے، کیونکہ اس کا ذکر ہے، یہ اصول دیے گئے ہیں قرآن مجید اور حدیث میں۔ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی شیخ کہ اہل الحدیث کے جو اصول ہیں وہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور اجماع اور قیاس وہ بھی قرآن حدیث کی کسی دلیل پر قائم ہوتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث جو ہے، اب ہر بندہ اسے اپنے حساب سے سمجھے گا، ہر عالم اپنے حساب سے سمجھے گا، یا پھر اس کے لیے بھی اہل الحدیث کے ہاں کوئی اصول ہے قرآن و سنت کے فہم کے لیے؟ دیکھیں، جہاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو ماننے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ ہمارے لیے معیار کیا ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح سے ایمان لائے، اے گروہ صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، یہاں تم سے مراد صحابہ کرام کا گروہ ہے، تو پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، اسی طرح ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، یہ سابقون الاولون مہاجر و انصار تھے، ان کے بعد جو بھی آئے والذین اتبعوہم، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، تو اللہ ان سے راضی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے، بالکل، ان کے لیے بھی اللہ نے اپنی رضا ان کا کے اعلان، لیے اللہ نے اپنی رضا کی ہے۔ جو سابقون الاولون تو مہاجر و انصار تھے، سابقون الاولون کے 2 گروہ تھے، کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، تو ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا، تو ان کی پیروی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا ہم ویسے ہی سمجھیں گے، یعنی قرآن اور حدیث دین کا بنیادی ماخذ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی آیت کا جس کا جو دل چاہے وہ مفہوم اخذ کر کے بیٹھ جائے، حدیث کا جس کا جو دل چاہے وہ مفہوم اخذ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ دین متواتر 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا کہ کبھی دین اسلام ایک دن کے لیے بھی ڈسکنیکٹیو نہیں ہوا ہے، منقطع نہیں ہوا، تسلسل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح دین کو سمجھا،
دین کے بنیادی عقائد، دین کے بنیادی معاملات، تمام معاملات ویسے ہی ہمیں سمجھنے پڑیں گے. ہم کوئی جدید فکر اس سے اختیار نہیں کر سکتے. جدید فکر کی حدیث میں مذمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث سے اپنے خطبات میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایاکم والمحدثات الامور، امور. نئے نئے کاموں سے بچو، ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے. نئے نئے امور سے بچو. نئے امور یقیناً شر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اس سے معلوم ہوا کہ دین میں کوئی نئی بات نہیں نکال سکتے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نکال دیں اور اس کو دین بنا دیں، یہ کسی آیت کا کوئی ایسا مفہوم پیش کریں جو صحابہ کرام میں نہیں تھا، سلف صالحین میں نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے معیار اور کسوٹی صحابہ کرام، بے شک ہم وہ سمجھیں گے جو صحابہ نے سمجھا اور ان کا فہم فائق ہے، بالکل اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے گا اور اسی طریقے سے اس پر عمل بھی کیا جائے گا. بالکل اسی طرح الحمدللہ. شیخ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ اجماع کو مانتے ہیں، تو یہ بعض صحابہ کا، بعض سلف صالحین کا بعض مسائل میں اجماع رہا ہے. مثال کے طور پر 3 طلاق کا معاملہ ہے، 20 تراویح کا معاملہ ہے، تو یہاں پر اجماع ہے، تو اہل الحدیث پھر اس اجماع کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے اجماع اور تراویح کا، تو دیکھیں 2 معاملات ہیں. ایک ہوتا ہے اجماع اور ایک ہوتا ہے دعویٰ اجماع. اجماع کا دعویٰ صرف ہاں جی صرف دعویٰ ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو اہل علم ہے ان سے تو یہ بات مخفی نہیں. طلاق کے مسئلے پر پہلا اجماع کس چیز پر تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین 2 سال تک. بعض روایت میں 3 کا بھی ذکر ہے، مسلم میں یہ وہ روایت، اولین 2 سال لے لیں آپ، کم سے کم مدت لے لیں. تو ان 4 سالوں میں جو موقف رہا کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو اس پر اجماع ہی رہا ہے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ آیا، تو وہ تو صرف اس وجہ سے تھا کہ لوگ اس میں جلدی کرنے لگے تھے. خود صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جس چیزوں میں لوگوں کے لیے نرمی تھی، سہولت تھی، آسانی تھی، اس میں جلدی کرنے لگے. تو وہ اس خلاف سنت امر کو روکنا چاہتے تھے. اور آپ ماشاءاللہ اہل علم میں سے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑ جائے طلاق دینے کی تو اس طریقے سے دیا جائے، اس قرآن مجید کی آیات کی بھی مخالفت کرتا ہے یہ طریقہ کار. تو حضرت عمر اس کو روکنا چاہتے تھے، یہ ایک وجہ تھی. پھر اس کے بعد جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہی حدیث نقل کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر نیچے لکھا ہے ایک قوم اس طرف گئی ہے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک رہتی ہیں، اور پھر ان کی مذمت بھی نہیں کی انہوں نے. تو اجماع کا دعویٰ ہے، وگرنہ یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے. یہی معاملہ 20 تراویح کا ہے. آپ جو ہمارے ہاں سنن اربع ہیں، اصول 6 یا کتب 6، ان میں سے سنن ترمذی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تراویح کے چیپٹر میں امام ترمذی نے بتایا ہے کہ رکعات کے معاملے میں اختلاف ہے. یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، وگرنہ 11 رکعت تراویح پر اختلاف، یعنی 20 رکعت تراویح پر اختلاف بھی ہے، مختلف اقوال نقل کی ہیں اہل علم نے. تو یہ صرف اجماع کا دعویٰ ہے، حقیقت میں ان امور پر اجماع نہیں ہے. اجماع اگر ہو جائے واقعی، اور پھر طلاق کے مسئلے پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ موقوف روایت ہے جو مرفوع پر کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ترجیح حاصل نہیں کر سکتی. اور یہ صرف ہمارا اصول نہیں ہے اہل الحدیث کا، ہمارے جو حنفی بھائی ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں تو ان کا بھی یہی موقف ہے. ان کے بڑے بڑے کبار علماء نے موقوف روایات کو یہ کہہ کر کے رد فرمایا کہ جی یہ مرفوع کے خلاف ہے. مرفوع کے مقابلے میں موقوف روایت یعنی قول صحابی کو موقوف کہتے ہیں، اور جو مرفوع روایت ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں عوام کی سہولت کے لیے عرض کر رہا تھا. مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو مطلب اس کا یہ نکلا، آسان لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں صحابی کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کہا ہے، وہ حجت نہیں بن سکتی. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں طلاق کے مسئلے کو، تو نہ اس پر کوئی مرفوع روایت ہے 3 طلاقوں کے ایک وقت میں ایک ہونے کی، اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی اجماع ہے. اختلاف رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ موقف رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جمہور کا یہ موقف رہا ہے، اکثریت کا یہ موقف رہا ہے. اور وہ لوگ جو اس کی نفی کرتے تھے کہ نہیں جی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی بلکہ ایک ہوتی ہیں، وہ قلیل تعداد میں رہے ہیں. لیکن اکثریت جو ہے وہ تو حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے، جمہور تو حجت نہیں ہے.
پھر شیخ صاحب جو اس طرح کے مسائل ہماری نظر سے گزرتے ہیں کہ اس میں اہل الحدیث ایک طرف ہیں اور صحابہ کرام میں سے بعض کے اقوال ہیں، تو ان مسائل میں پھر اہل الحدیث صحابہ کے ان اقوال کو کیوں نہیں لیتے؟ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ سبھی کا یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی سنت، اس سے ہٹ کر اگر صحابی کا قول آ جائے تو وہ حجت نہیں ہے. یہ سب کا موقف ہے، یہ سبھی کا موقف ہے، صرف اہل الحدیث کا نہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر کتابیں رکھ کر بیان کر دیں گے اس چیز کہ کتنے اہل علم ہیں، کبار حنفی علماء گزرے ہیں. خاص طور پر چونکہ احناف کا ذکر ہماری زبانوں پر اس لیے آتا ہے کہ ہم ہمارے ملکوں میں وہی رہتے ہیں زیادہ تر، اور انہی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، تو انہی کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم انہی کے علماء سے دکھاتے ہیں کہ یہ اصول ہے. تو مرفوع کے مقابلے میں تو حجت نہیں ہے. اگر کہیں مرفوع روایت نہ ہو تو صحابی کا قول بذات خود دلیل ہے یا نہیں. جو اہل علم ہیں ان کو تو کم از کم یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. وہ جانتے ہیں کہ یہ اصول فقہ میں صرف احناف کے نہیں، حنابلہ ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ان کی اصولوں کی کتابوں میں بھی اس کو اختلافی ادلہ میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ اس پر اختلاف رہا ہے، کبھی اتفاق نہیں رہا ہے کہ قول صحابی حجت ہے، کبھی اس پر اتفاق نہیں رہا ہے. ہاں ترجیح ہوتی ہے، میری ترجیح ذاتی طور پر یہ کہ اگر مجھے کہیں کوئی مسئلہ مرفوع حدیث سے نہ مل رہا ہو، موقوف صحابی موجود ہو اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثابت ہو، تو میں اسے ترجیح دوں گا اپنی ذاتی رائے پر. دوسرا سوال شیخ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ بعض ائمہ کے اقوال ہیں، آثار ائمہ ہیں جن میں اہل الحدیث کی تائید اور ان کی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ وہ جو اہل الحدیث ہیں ان سے مراد محدثین ہیں. تو سوال بیسیکلی یہ، کیا وہ اہل الحدیث بر صغیر پاک و ہند میں جو مکتب فکر پایا جاتا ہے اہل حدیث، ان پر بھی وہ فضیلت وارد ہوتی ہے، اس منطبق ہوتی ہے، یا پھر وہ خاص اس سے محدثین مراد ہیں؟ اصل میں دیکھیے، جن اہل علم نے اہل الحدیث کی تعریف کی، مثال کے طور پر یہ جو معروف حدیث ہے بخاری مسلم اور دیگر کتب میں کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول جو صحیح بخاری میں منقول ہے وہ تو یہ ہے کہ وہم اہل الحدیث وہم اہل العلم، وہ اہل علم ہیں. اور دوسرے مقام پر سند کے ساتھ یہ بات صحیح ثابت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہے. اب کیا صرف محدثین ہی کا گروہ حق پر ہے؟ یعنی اہل علم میں سے صرف محدثین کا نہیں. یہاں اہل الحدیث کے معنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے. یعنی اگر اس سے محض محدثین مراد لیے جائیں تو حق کو ہم محدثین تک محدود کر دیں گے، یعنی ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے. بالکل، اگر آپ کہیں کہ صرف محدثین، اہل علم محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں تدوین فرمائیں یا احادیث پر کام کرا، وہی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو طائفہ منصورہ جو ہے وہ محدود ہو جائے گی. اور پھر بہت سے اہل علم نے واضح طور پر اہل الحدیث قرار دیا ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں بعض ائمہ کے اقوال ملتے ہیں کہ اہل الحدیث عندنا، ہمارے ہاں اہل الحدیث کون ہے؟ الذی یستعمل الحدیث. اب یستعمل استعمال کرتا ہے، اردو والا استعمال نہیں. جی ہاں، ہمارے ہاں تو استعمال کرنا منفی معنی میں پایا جاتا ہے کہ یار مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا، یا مجھے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. استعمال یعنی جو حدیث سے عمل کرنا چاہتا ہے، حدیث کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے، یستعمل الحدیث، اپنے عمل کے لیے حدیث کا طلبگار ہو، یہ معنی ہوں گے نا. جی ہاں. تو اس میں عوام بھی آتے ہیں. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ ہم محدثین صرف ان لوگوں کو نہیں کہتے جو اہل علم تھے، بلکہ جو حدیث پر، یعنی حدیث یاد کریں، حدیث سیکھیں، سمجھیں، بیان کریں، اور پھر حدیث کی اتباع کریں، عمل کریں، تو اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر اکثر کبھی ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو سمجھتے نہیں جی اہل الحدیث دیکھیں کہا گیا ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ عید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، اہل اسلام یہ ہماری عید ہے. جی ہاں. اب اہل الاسلام کا کیا معنی ہوگا؟ حدیث سے یہ تو کہ کیا اسلام پر پوری مہارت تامہ اور بصیرت تامہ، اسلام کو پوری طرح جاننے والے
وہی مراد ہیں کہ وہی لوگ جو ہے وہ اہل اسلام ہے اور باقی عوام اہل اسلام نہیں ہے؟ نہیں، اہل اسلام ہے۔ اہل لفظ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سنن میں حدیث مروی ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن تم وطر پڑھو۔ اب آپ کہیں کہ جی عوام کو تو وطر نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ اہل القرآن کے لیے، اور اہل القرآن یعنی حفاظ، مفسرین، قرآن کے بڑے ماہر اہل علم جو ہیں ان سے تخاطب ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کو اہل القرآن کہا گیا ہے اس اعتبار سے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ تو اہل الحدیث کا معنی بھی یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے۔ تو یہ خاص نہیں ہے، بلکہ جو فضائل اہل الحدیث کے ائمہ سے منقول ہیں اس میں عوام بھی داخل ہیں الحمدللہ۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھیں اقوال ائمہ جو ان اہل الحدیث کے بارے میں وارد ہوئے ہیں وہ عام اہل حدیث پر اس اعتبار سے منطبق ہوتے ہیں کہ ایک تو ہو محدث، ایک بندہ محدث عالم ہے وقت کا بہت بڑا، اس کی ایک تعریف علماء نے کہ میں یشتغل بعلم الحدیث روایتاً و درایتاً، وہ تو اہل الحدیث میں شامل ہے بنیادی طور پر۔ اب دوسرا وہ بندہ اہل الحدیث میں شامل ہوتا ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے اہل الحدیث میں شامل ہونے کا۔ بالکل، اس کا مطلب جو بھی حدیث پر عمل کرتا ہے وہ اہل الحدیث ہے اور وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ بالکل، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی الحمدللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، مجھے ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں اہل الاسلام میں تمام اہل اسلام داخل ہے، صرف اسلام کے ماہرین نہیں۔ اہل القرآن میں تمام قرآن پر ایمان رکھنے والے علماء بھی اور عوام بھی شامل ہیں، صرف علماء یا مفسرین نہیں۔ تو اہل السنہ کا لفظ لے لیں اگر آپ، جی ہاں، تو کیا اہل السنہ صرف وہ ہیں جو سنہ کے ماہرین ہیں، سنت کے ماہرین ہیں؟ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ تو اہل سنت کا کیا معنی ہوگا؟ اہل سنت کا کہ بھائی جو سنت کے ماہرین علماء ہیں وہ روایت و درایت پر روایت سنت کو سمجھتے ہوں یا سنتوں کے جاننے والے ہوں۔ نہیں، عام آدمی بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح اہل الحدیث کا اہل اسلام نے ہمیشہ سے باطل کے مقابلے میں یہ دو وصف استعمال فرمائے، اہل الحدیث اور اہل السنہ۔ تو اس طرح کے اوصاف ہیں یہ، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک سوال شیخ صاحب میرا یہ ہے کہ اہل الحدیث جو ایک گروہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں بھی، اور اس سے پہلے اس کی آپ نے جیسا واضح فرمایا کہ صحابہ کرام کے دور سے یہ چلے آ رہے ہیں، تو ان کا جو ہمارے ہاں دیگر گروہ پائے جاتے ہیں، دیگر فرقے پائے جاتے ہیں، ان سے بنیادی اختلاف صرف فروعی مسائل کا ہے۔ عام طور پر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، اور فاتح خلف الامام ہے، اس طرح کے مسائل میں صرف اختلاف ہے۔ تو ان کا بنیادی اختلاف یہی ہے یا پھر عقیدے کا بنیادی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے دیگر گروہوں سے؟ دیکھیں، عام طور پر عوام میں جو مشہور مسائل ہیں سمجھا جاتا ہے کہ انہی پر اختلاف ہے۔ جی تو اہل الحدیث کا جن لوگوں سے اختلاف ہے، دو طرح کا اختلاف ہے۔ ایک تو ایمانیات کے معاملے پر بعض گروہوں سے ایمانیات کے معاملے پر اختلاف ہے، اور بعض کے ہاں ایمانی معاملات ہیں لیکن وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جن پر آپ کفر و شرک کا حکم لگا سکیں۔ باطل گروہ ان کو کہہ سکیں۔ باطل گروہ کہنا بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ آپ یہ سکتے ہیں کہ منہج اہل السنہ سے قدر منحرف، پوری طرح انحراف نہیں ہے ان کا، منہج اہل السنہ پر ہیں، کچھ انحراف ہے بعض معاملات میں، جیسے بعض لوگ اسماء و صفات کے معاملات میں تعویلات کے قائل ہیں، تو وہاں تو کفر و شرک کا حکم تو نہیں لگ سکتا چونکہ تعویل ہے۔ بہرحال اہل علم تو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، عوام کی سمجھ سے کوئی یہ معاملات بالاتر ہوں تب بھی۔ تو اس طرح کے جن کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، جن کے عقائد میں کفر و شرک پایا جاتا ہے اور وہ کلم کلا کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو کفر و شرک ماننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں۔ مانتا کون ہے؟ مثال کے طور پہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ حدیث واضح ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے، لا نبی بعدی کا فرمان بڑا واضح ہے۔ تو جن لوگوں نے انحراف کیا ان پر کفر کا حکم لگا، تو وہ تو آج تک نہیں کہتے کہ ہم کفر کرنے والے ہیں۔ اقراری کفر تو ان کا بھی نہیں ہے، اقرار تو نہیں کرتے نا اپنے کفر پر۔ تو جب وہ اپنے اسی طرح بعض لوگ شرک کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں سمجھتے، دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگوں سے ایسا اختلاف ہے اور بعض لوگوں سے صرف فرعی اختلافات ہیں۔ ان کے عقائد صحیح ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہ بھی کہیں، عقائد بالکل صحیح ہیں ان کے، کھڑے ہیں توحید میں،
بالکل صحیح عقیدہ اور توحید پر قائم ہیں وہ لوگ، تو ایسے لوگوں کو ہم باطل نہیں سمجھتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آل الحدیث نے ریزرویشن کروا دی ہے، بکنگ کروا دی ہے جنت کی، جنت صرف ہماری ملکیت ہے، ہماری میراث ہے۔ الحمدللہ ہماری ایسی باطل باتیں نہیں ہیں، ہم اس طرح کی باطل باتیں نہیں کرتے کہ جیسے یہود و نصارہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی قرآن و سنت پر قائم ہے، کفر و شرک سے بری ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں یا نہ کہیں، اگر وہ قرآن و سنت پر قائم ہے، توحید و شرک سے بری ہیں، کفر سے بری ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ بالکل ہم نے ریزرویشن نہیں کروائی ہوئی، اور اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو یہ اس کا تعصب ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی اپنے بزرگوں کو جو ہمارے کبار اہل علم میں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، بس باقی سارے جہنمی ہیں، تو میں نے نہیں سنا کبھی۔ آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ کیجیے گا جی۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک تو ظاہر ہے بڑا طویل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بھی باقی انشاءاللہ، وہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے وقت لے کے آپ سے وقت بھی لینا چاہیں گے، آج ہی لگے ہاتھوں آپ سے وقت بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو مزید اس پہ نیا ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور انشاءاللہ، جب بھی آپ فرصت ملے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ۔ مزید۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ، پھر ایک اسی ٹاپک پر منہج اہل حدیث کے حوالے سے ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ یہ ایپیسوڈ دیکھیے اور اس کو آگے شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔